آپ کا نام کوئی بھی ہے، آپ کا نام احمد ہے، آپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام سلیم یہ ہے، اسلم، کوئی بھی، اس نام کے عدد نکالیں ابجد پہ سے، عدد نکال کے پھر اس نام کے اسماء حسنہ نکالیں، پھر اپنے نام کے ساتھ اسماء حسنہ، مثلا آپ کا نام کے ساتھ دو اسماء حسنہ نکلتے ہیں، مثلا یا لطیف و یا ودود، مثال دے رہا ہوں، آپ کا نام ہے اسلم، آپ پڑھیں گے اسلم بحق کے یا لطیف و یا ودود، اسلم بحق کے یا لطیف و یا ودود، اسلم بحق کے یا عزیز و یا فتاح ہو، مثلا اسلم بحق کے یا ودود و یا غفور ہو، یا ایک حرف نکلا اسماء حسنہ میں سے، یا دو نکلے یا تین نکلے، کوشش کریں اس کی تقسیر ایسی بنائیں کہ ایک حرف نکلے یا زیادہ سے زیادہ دو نکلیں، پڑھنا آسان ہوگا، حرف جتنے بڑھتے جائیں گے پڑھنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کچھ عرصہ کر کے دیکھیں، اپنی ذات کو متوجہ کریں۔ اچھا چلو اس کی دلیل دیتا ہوں، آپ نے یہ عمل سنا، سوتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے آپ کو کہیں کہ مجھے فلاں وقت اٹھا دینا، کبھی سنا؟ جس نے سنا ہاتھ کھڑا کریں، بہت سارے ہیں، یہی تو ہے اپنی ذات کو۔ اب سمجھ آئی؟ اب دیکھیں میں نے آسان کر دیا، یہ عمل آپ پہلے سے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کوئی نئی چیز آپ کو میں نے دی ہے، تو پہلے سے کر رہے ہیں۔ اچھا کس کا تجربہ ہے کہ کیا کہنا پڑتا ہے اور بندہ اٹھ جاتا ہے، یا اپنی ذات کو کیا کہنے سے کیا ہو جاتا ہے، ایک اٹھانے کے لیے، دوسرا کس کام کے لیے، کس کا تجربہ ہے؟ ہاں جی بولے۔ کہتے ہیں والدہ کا بڑا آزموتا تھا کہ اپنے آپ کو کہہ کے سونا ہے کہ میں اتنے بجے اٹھ جاؤں تو اٹھ جاتی تھی، ایک یہ مشاہدہ، اور اپنا نام لے کے کہنا کہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا تو بندہ اٹھ جائے، دوسرا مشاہدہ۔ سوتے ہوئے کرامن کاتبین جو کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں ان سے کہہ دینا کہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا تو بندہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دائیں کندھے پہ فلاں اپنا نام لکھ کے کہنا کہ فلاں وقت میں مجھے جگانا نہیں، اٹھا دینا ہے، تو وہ اٹھا دیتے ہیں۔ اور اپنے نام کا بتائیں، اور کسی کے نام کا مشاہدہ، ابھی ہاتھ کھڑے کیے تھے، اپنے نام کا بتائیں، اپنے نام کا کہتے ہیں فلاں ٹائم اٹھنا، اٹھ جاتا ہوں، اور اپنے نام کے بارے میں مشاہدہ ہو، ایک تو اٹھنے کا تجربہ ہے اور کسی کا تجربہ اس کے علاوہ ہو، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اپنا نام کہہ کے آپ کہتے ہیں مجھے اٹھا دینا، اٹھ جاتے، اور اپنے نام کا تجربہ کسی اور تجربہ ہو اس کے علاوہ۔ کہتے ہیں جن بچوں کا رات کو پیشاب نکل جاتا ہے ان کو کہیں کہ اپنا نام کہہ کے کہیں کہ جب مجھے پیشاب آئے تو اٹھا دینا، تو وہ اٹھا دیتے ہیں، یہ تجربہ ہے۔ کہنے لگے بچپن میں میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور فائدہ دیکھیں، یہ نیا فائدہ نکلا ہے، اور فائدہ، ٹھیک ہے، ہاں جی بولیں۔ کہتے ہیں بعض اوقات تو انسان چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بندہ کہ یہ چیز میں یہاں رکھ رہا ہوں مجھے یاد دلا دینا، یا بھول گیا ہے تو اپنے آپ کو کہنا کہ مجھے یاد دلا میں نے کہاں رکھے ہیں، چیز کہاں رکھی ہے۔ ابھی میری 3 انگوٹھیاں گم ہیں، ایک انگوٹھی مجھے کویت کے سفیر نے دی تھی، اس کو ملاقات کی، کہنے لگے آپ کو طرف سے میرے سے خوشبو ہے اور انگوٹھی ہدیہ ہے، اب وہ گم ہیں اور مجھے پتا ہے کہاں ہیں، تو میں اپنے آپ کہہ رہا ہوں بھائی وہ چیز مجھے انگوٹھی مجھے دو، میری 3 انگوٹھیاں گم ہیں۔ اور اپنے نام سے کسی کو فائدہ، کہتے ہیں اپنی اصلاح کرنی ہو تو اپنے آپ کو ڈانٹیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا، آئندہ تو نہیں کرے گا، وعدہ کرے گا نہیں کروں گا، کرے گا نہیں کروں گا، بس ٹھیک ہے۔ کہہ رہے اگر کچھ عرصہ مسلسل ایسا کیا جائے تو اپنی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حاضرات میں نے کیا کہا، اپنی ذات کو بھی حاضری میں لانا، یہ وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو، آسان ہے مشکل ہے، ایک ٹانگ کا چلہ تو نہیں۔ اور کسی کو اپنے نام سے اپنی ذات سے استفادہ ملا ہو، فائدہ ملا ہو، کوئی تجربہ ہوا، بتائیے۔ کہتے ہیں مراقبہ کرتے ہوئے اپنی صورت سامنے رکھیں کہ میں سامنے بیٹھا ہوں، اور اپنے آپ کو کہیں کہ مجھے فلاں جگہ میں پہنچا دو، تو کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پھر انسان پہنچ جاتا ہے۔ اگر کچھ عرصہ مراقبے پہ محنت کریں، اس تصور کو کہ اپنے آپ کو سامنے رکھیں کہ میں خود سامنے بیٹھا ہوں۔ ایک اور بھی تجربہ بتاؤں، اپنے آپ کو بیٹھ کے کتاب پڑھائیں، کوئی کتاب آپ حفظ یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ خود سامنے بیٹھے ہیں، کتاب پڑھا رہے ہیں توجہ سے، کہتے ہیں سمجھ آئی ہے، کہ یہاں مسئلہ تھا، اچھا میں پھر پڑھتا ہوں، سمجھ آئی ہے، ہاں سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھولے گا تو نہیں، کہ نہیں بھولوں گا، پھر پڑھو قرآن، کتاب، کوئی مسنون دعا، کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی عمل، اپنے آپ کو یاد کراؤ، یاد ہو جائے گی۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا۔ اللہ اپنی ذات کو تو پہچانے، اپنی ذات کو نہیں پہچانا، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر، سارے جہاں سے باخبر اور اپنے جہاں سے بے خبر، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ اپنی ذات سے باخبر بنانے کے لیے ہم یہ مشق کر رہے ہیں، اپنی ذات کو باخبر بنانے جی۔
اور کوئی اس کا عمل اپنی ذات کا، اپنے نام کا۔ اچھا ایک اور وظیفہ آپ نے سنا کہ شوہر سے بیوی روٹ گئی ہو، بیوی سے شوہر روٹ گیا ہو، اس کے نام کا وظیفہ 1.25 لاکھ پڑھیں تو صلح ہو جاتی ہے۔ وہی کے نام اس کا لے کے کہا کہ تو کیوں روٹ گئی ہے؟ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کا نام کا چلہ ہو گیا، پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے اپنے نام کا چلہ کر لیا ہے، لوگوں نے آپ کو اتنی دفعہ پکارا، آپ نے اپنا نام اتنی دفعہ بتایا اور اتنی دفعہ لکھا کہ آپ کا 1.25 لاکھ کا چلہ ہو جاتا ہے۔ بھائی کسی چیز کو 1.25 لاکھ دفعہ پکارا جائے، بولا جائے، لکھا جائے، نقش 1.25 لاکھ لکھتے ہیں نا، تو چلہ اسی کو تو کہتے ہیں، آپ کے نام کا چلہ ہو جاتا ہے۔ نام کا چلہ اس لیے کہتے ہیں، کیوں فرمایا حدیث میں اعلیٰ اچھے نام لکھو، اچھے نام رکھو، ایسے نام ہو جس کا معنی اچھا ہو، جس کی تاثیر اچھی ہو۔ کیوں؟ جب وہ پکار آئے گی، کیوں احادیث میں آتا ہے اچھے نام رکھو؟ میرے آقا نے کیوں نام بدلے؟ شہروں کے نام بدلے، جانوروں کے نام بدلے، وادیوں کے نام بدلے، پہاڑوں کے نام بدلے، انسانوں کے نام بدلے، نام بدلے۔ اس کی وجہ ہے نام کا چلہ نکل جاتا ہے، اس نام کا اثر ہوتا ہے، پھر اس نام کی زندگی میں تاثیر پیوست ہو جاتی ہے، طاقتور ہڈیوں میں چلی جاتی ہے۔ اب سمجھ آئی کہ نام کا چلہ نکل جاتا ہے۔ ساری عمر میں آپ کو بچپن سے لے کر 55 زندگی لوگوں نے پکارا، 1 آپ نے اپنا نام پکارا، 2 لکھا، 3 ایسے ہیں۔ اچھا آپ کو دیکھا تو انہوں نے پکارا نہیں، تصور میں کہا طارق ہے، تصور میں یہ بھی اس پکار میں شامل ہے، آپ کے تو 1.25 لاکھ کا چلہ نکل جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ کا چلہ نکلا نہیں، نام کی تاثیر آئی نہیں۔ کیوں کہتے ہیں پرانا ہو گیا، عادتیں پختہ ہو گئی ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ہڈی اب پرانی اب نہیں گلے گی؟ کیوں کہتے ہیں اب بوڑھا ہو گیا ہے، جو مزاجوں میں چیز پختہ ہو گئی ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے؟ اب سمجھ آئی؟ نام اپنی ذات کو تو پہچانا نہیں، اپنی ذات سے استفادہ کریں، حاضرات اپنی ذات کی کریں۔ آج اپنی ذات کے حاضرات کا مزہ آیا ہے؟ پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا ہم وہی کام ہم کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا میں اپنا نام کہتا ہوں تو میری عادات ٹھیک ہوتی ہیں، اپنا نام کہتا ہوں تو میں پیشاب کے لیے اٹھ جاتا ہوں، یا اپنا نام کہتا ہوں تو میں نماز کے لیے یا فلاں وقت کے لیے، ایسے۔ لیکن وہ چیز کر رہے تھے، پتہ نہیں تھا کہ یہ روایت پھر کس لیے ہے کہ جس نے من عرف نفسہ، یہ کس لیے ہے، اور یہ کس لیے ہے کہ اپنی ذات کو پہلے پہچانیں اور اپنی ذات کی پہچان پیدا کریں۔ اب میں ایک بات کہہ رہا تھا، واقعہ یاد ہے کہ ان پڑھ بندوں کی وظیفوں کی، وہ واقعہ سن لیں۔ میری ہمشیرہ ابھی فوت ہوئی ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کو ایک خاتون آتی تھی قرآن پڑھانے کے لیے، خاتون آتی تھی قرآن پڑھانے کے لیے۔ تو وہ خاتون ان کے پاس کوئی عمل تھا، اس خاتون کے پاس کوئی عمل تھا، اور مجھے چونکہ اس شعبے سے دلچسپی تھی، اس شعبے کا شوق تھا، میں نے ان سے عمل لینے کی کوشش کی، نہیں دیا، بڑی میں نے اس کی خدمت کی کرتے کرتے۔ کہنے لگے میرا باپ کو عملیات کا شوق تھا، اس نے مجھے قصیدہ غوثیہ کے جو پہلے اشعار ہیں ان کا چلہ کروایا تھا، بس میں وہی پڑھتی ہوں ہر مقصد کے لیے اور ہو جاتا ہے۔ ان پڑھ تھی، قرآن بھی مجہول پڑھتی تھی، جو عورتیں قرآن پڑھتی ہیں وہی پڑھتی تھی۔ ہمشیرہ نے بعد میں قرآن پھر ٹھیک کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان پڑھ تھی، جو ان پڑھ ہوتا ہے نا اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ شیخ القول بن جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا، ہمارے جاننے والے تھے، وہ یہاں کوئی ساندہ ہے اس جگہ ایک گلی میں ایک دفعہ گیا تو ایک بیٹھک میں انہوں نے حکمت کا چھوٹا سا کام کیا تھا، بہت حالات بتائے، مشاہد پریشانیاں، مسائل، سفید پوشی بہت زیادہ۔ اچھا وہاں بیٹھ کے میں نے ایک عمل کیا اور انہیں بھی عمل بتایا، اللہ سے عرض بھی کیا۔ قدرت نے جو اس بندے کو چمکایا، آج 15-18 سال ہو گئے ہیں، بندہ پھر آیا ہی نہیں۔ سنا ہے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، مجھے تو وہ منظر یاد ہے، چھوٹا سا کمرہ اور بیٹھک والا بندہ، اوقات اپنی بھول گیا، اس در کو بھول گیا جس در سے پایا تھا، اور بجائے اس کے کہ اس در پہ آتا، اس کے بارے میں شک بھی کرتا ہے، اعتراض بھی کرتا ہے، اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب اس در کو اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا شیخ التوحید بن گیا۔ میری آپ سے درخواست ہے، اس ذات کو پہچانیں، اس ذات سے آپ نے کیا فائدہ لینا ہے، اپنی ذات سے نفع لیں، اپنی ذات کو نفع دیں، اور اپنی ذات کے نفع سے انسانیت کو نفع دیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ نکتہ زندگی بھر میں شاید آپ کو پہلی دفعہ ملا ہوگا، حالانکہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ پہلی دفعہ ملا، اس لیے میں نے لفظ شاید کہا۔ یہ چیز ایسی ہے، یہ خود سب سے بڑی حاضرات ہے، یہ سب سے بڑی حاضرات ہے، یہ چیز ایسی کمال چیز حاضرات۔ اور اپنی ذات سے کسی کو کوئی واقعہ یاد آیا ہو، کوئی تجربہ یاد آیا ہو، کوئی مشاہدہ یاد آیا، اسی ضمن میں یہ حاضرات تو ہے، اور کیا ہے۔ ہاں ایک ذہن میں نشین رکھیں، ہم ذات کی کوشش نہ کریں۔ میرے ساتھ ایک صاحب
کوئی 10 سال تک رہے اور ہر وقت ایک لفظ لکھتے تھے نیچے، اپنا نام لکھ کے پھر نیچے لکھتے تھے حمزات کا دیوانہ۔ ہمارے کئی سونا بنانے کے نسخوں کی کتابوں میں آتا ہے یہ عمل کریں حمزات سونا بنانے کا نسخہ بتائے گا، اور ساری زندگی حیاتی کٹینے کٹینے مر گئے شو دے، ہاں کٹینے تھے، چیل کٹینے تھے، بہت کٹینے، حمزات پہ آن دے، حمزات پہ آن دے۔ کہاں سے آئے گا حمزات؟ حمزات اور نفس یہ ساری ایک ہی ترتیب ہے۔ اس کے بارے میں نہ کبھی اس کو مسلمان کرنے کے بارے میں سوچنا، یہ صرف اعزاز میرے کملی والے کو ملا تھا کہ اللہ نے ان کے نفس اور حمزات کو مسلمان کر دیا تھا، جو بہکاتا ہی نہیں تھا۔ یہ اعزاز نبوت کا ہے اور ختم نبوت کا ہے۔ وہ دانائے سب الختم رسول مولا کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ مومن کے دل ساری عمر کے لیے محنت رکھی ہے، محنت رکھی ہے، جوہد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، محنت رکھی ہے۔ ارواح کی حاضری کھلی اور ذات کی حاضری کھلی، ٹھیک، اور حمزات کی حاضری اس سے میں نے درخواست کی، جنات کی حاضری درخواست کی، نہ کریں نہ کریں۔